والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 88 تا 90 تک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اس رکوع کے آغاز سے ہی وہ مختلف انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان انبیاء کرام کے آباء و اجداد میں سے بھی اور اولاد میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی چنا اور انہیں ہدایت دی، یعنی بہت سارے انبیاء کرام اور بھی ان میں ہوئے ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، فرمایا بالفرض اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال ختم کر دیتا۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوتا بالفرض تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کفار کا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام معروف تھے نام جن کے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہے اور ان میں سے کسی نبی کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے یا ایسا کچھ کہتے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکم والنبوۃ، اور ان کو حکم اور ان کو نبوت عطا کی۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، مراتب عطا کیے، کتب عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو چنا۔ پھر یہ بھی ایک خاص عنایت ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے کی انسان کو توفیق عطا فرمائی، ان کی تعلیمات اور ان کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو وہ جو مکے کے لوگ تھے حضور علیہ السلام، کیونکہ قرآن پاک کو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ واقعات ذکر بھی قرآن پاک میں کیے گئے حضور علیہ السلام کے دور میں۔ تو کیونکہ مکے کے لوگ جو دعوے تو کرتے تھے انبیاء کے لیکن مانتے نہیں تھے، حضور کو انکار کرتے تھے، تو اللہ نے اب وہ پچھلے کئی انبیاء کے تذکرے فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں ان کا، یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا تو سارا معاملہ وہی دین کے مطابق تھا، اللہ کی رضا کے مطابق تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق تھا۔ یہ جو کفار دعوے دار ہیں کہ وہ نبی ایسے ایسے ایسے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ہو گیا۔ پھر فرمائیں کہ اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، یہ لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں، یہ لوگ جو کفار اپنا کفر کے اندر مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ انبیاء کے طریقے پر ہیں، یہ کچھ بھی کہتے ہیں، اگر یہ نہیں مانتے اور یہ انکار ہی کرتے ہیں تو فرمایا وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا تو کوئی بات نہیں، ہم نے ان کے پیچھے اور قوم تیار کر رکھی ہے جو کہ انکار کرنے والی نہیں۔ مراد کیا تھی؟ حضور کا پیغام کیا تھا سب کے لیے کہ اللہ کو مانو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو، میرے طریقے پر چلو، جو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے مطابق احکامات پر عمل کرو۔ اگر وہ لوگ نہیں مانتے،
وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کفار کے انکار کی وجہ سے کوئی فرق پڑ جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دوسری قوم تیار کر رکھی ہے جو انکار نہیں کرتی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ ایک تو جو مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت، فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ صحابہ جب لگیں گے حضور کے ساتھ، ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، سب جڑ جائیں گے۔ دوسرا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ نے فرمایا کہ محبوب پریشان مت ہو، یہ گنتی کے چند کافر تیری نہیں مانتے تو ان کی پرواہ مت کر، اللہ قیامت تک تیرے پیچھے لوگ ایسے لائے گا، اللہ نے وہ قوم تیار کی ہوئی ہے جو تیرے دین کی پیروی کرتے رہیں گے پیچھے۔ اور اس سے مراد یہ ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے پیچھے لوگ چلیں گے۔ اور آج الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ امت محمدیہ میں دین محمدی اور شریعت محمدی پر ہم عمل کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو مراد اس سے یہ بھی ہے۔ تو یہ اگر تذکرہ ہمارا ہے اس معنی میں لیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارا کردار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہمارا ذکر کر کے تسلی دیتا ہے کہ محبوب تو پریشان نہ ہو، تیرے پیچھے میں دوسری امت پیدا کروں گا جو تجھ سے محبت کرے گی۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا